أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم سورۃ البقرہ مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے 96 آیتوں میں مسئلہ توحید کا بیان تھا۔ پہلی 20 آیتیں بطور تمہید تھی۔ اس کے بعد مسئلہ توحید اعلان عام کے ذریعہ بیان ہوا۔ پوری انسانیت کو متوجہ کر کے ان کو اپنا مقصد یاد دلایا۔ تمہارے پیدائش کا مقصد اور جینے کا مقصد کیا ہے، تو اعبدوا ربکم۔ مخاطب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم مخاطب وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں جو دلائل کو سمجھتے ہیں، دلائل کی زبان کو سمجھتے ہیں، تو ان کو 5 دلائل کے ساتھ مسئلہ واضح کیا، نتیجہ بھی نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ دوسری قسم مخاطب وہ عوام لوگ ہوتے ہیں جو دلائل کی زبان کو نہیں سمجھتے، البتہ وہ احسانات کو سمجھ سکتے ہیں، احسانات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہو تو احسان کے بدلے میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو عزت بھی سمجھتے ہیں، عار بھی نہیں سمجھتے۔ تو ادھر سے مسئلہ کا دوسرا انداز ہے کیف تکفرون باللہ سے۔ کیف تکفرون باللہ کا حاصل معنی اعبدو کے مطابق کیجئے، کیف تکفرون بعبادت اللہ، یا کیف تعبدون مع اللہ غیرہ، کیف تعبدون مع اللہ غیرہ، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو یہ استفہامی انداز بھی ایسا ہے گویا اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم،
تو اب احسانات عامہ کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 4 احسانات کیے ہیں. جس طرح دعوت عام ہے، دلائل بھی عام تھے، اور ادھر احسانات بھی عام ہیں. ایسے احسانات نہیں ہے کہ کچھ لوگوں پر ہے اور کچھ پر نہیں، بلکہ ایسے احسانات ہیں کہ ہر کسی پر ہے. پہلا احسان وجود ہے، یعنی تم نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں وجود دیا. اللہ نے تمہیں وجود دیا. تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو اس احسان کا تقاضا ہے کہ اعبدوا ربکم. یہ سارے احسانات کا دروازہ وہ تو وجود ہے. جب بندہ ہے نہیں تو کون سی احسان سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو سارے احسانات کا دروازہ وجود ہے. دوسرا احسان والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دنیا کے جتنے نعم ہیں اور جتنے فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو تمہارے واسطے پیدا کیا ہے. تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو اس احسان کا تقاضا ہے کہ اعبدوا ربکم، تم اپنی رب کی عبادت کرو. تیسرا احسان ہے اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فرشتوں کا مسجود الیہ بنایا. فرشتوں نے تمہارے باپ کو سجدہ کیا، تو تم اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہو کہ نوری مخلوق تمہارے آگے منقاد ہے اور تابعدار ہے. نوری مخلوق تمہاری تابعداری کرتے ہیں. تو اس کا تقاضا ہے کہ اعبدوا ربکم. بڑے خاندان کا بندہ جب کوئی گھٹیا کام کرے تو لوگ اسے بہت تانا دیتے ہیں کہ اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے اتنا گھٹیا کام کرتے ہو، کچے کام کرتے ہو، کتنے بے ایمان ہو. تو تم اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہو کہ نوری مخلوق تمہیں سجدہ کرتی ہے اور تم مخلوق کو سجدہ کرتے ہو اور مخلوق کی غلامی کرتے ہو. شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ چوتھا احسان فتلقى آدم من ربه کلمات. تمہارے بابا سے ایک لفزش ہوئی تھی، تمہارے بابا سے ایک لفزش ہوئی تھی، اسی لفظ کو میں نے معاف کیا. اسی لفظ کو میں نے معاف کیا. تو اس احسان کا تقاضا ہے غیرت مند شخص جو ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا احسان نہیں بھلاتا. تو اس احسان کا تقاضا ہے کہ اعبدوا ربکم. اعبدوا ربکم. اس احسان کا تقاضا ہے کہ اعبدوا ربکم. الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. فإن النعم تورث حب المنعم.
ان النعم تورث حب المنعم، انعامات جو ہے وہ دلوں میں منعم کا محبت پیدا کرتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قَيْدَ الْمَحَبَّةِ أَوْثَقُ مِنْ قَيْدِ الْحَبِيبِ، فَإِنَّ قَيْدَ الْمَحَبَّةِ أَوْثَقُ مِنْ قَيْدِ الْحَبِيبِ، کسی کو تم لوہے کی زنجیر سے باندھ لو، یہ اتنا سخت باندھنا نہیں ہے، لیکن اگر محبت کی زنجیر سے باندھ لیا تو پھر یہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، پھر تم دھکے دے دو گے کہ چلے جاؤ، وہ نہیں جائے گا، تم مارو گے پیٹو گے لیکن وہ نہیں جائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا تھا، غیبی آواز آئی کہ تم جتنی بھی عبادت کرو میں راضی نہیں ہو سکتا اور تمہارا جگہ جہنم ہے، چاہے جتنی بھی عبادت کرو۔ پھر بھی وہ لگا رہا۔ اس کے ایک شاگرد تھے، اس نے وہ آواز سنی، اس شاگرد نے کہا کہ استاد جی تمہیں تو آواز آئی ہے، آواز آئی ہے کہ تم قبول نہیں، تو پھر عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے ہنس کے ایک جملہ یہ کہا کہ محبوب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ محبوب کی عادت ہوتی ہے، معشوقوں کا یہ ناز ہوتا ہے، کبھی کبھی بندہ کو بگاتا ہے کہ بابو۔ اور دوسری بات یہ کہی اس کو تو میری حاجت نہیں، اس کو تو میری حاجت نہیں، لیکن میرا اور در ہے ہی نہیں، کدھر جاؤں میں؟ اگر وہ بگائے بھی تو میں ادھر ہی جاؤں، میرا اور نہیں۔ تیسری بات یہ کہی کہ اگر وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پہ وہ راضی ہوتا ہے کہ مجھے دوزخ میں پھینک کے اور جلائے تو پھر بھی میں خوش ہوں، لیکن جب وہ خوش ہو تو بس میں خوش ہوں، مجھے تو اس کی خوشی چاہیے اور مجھے اس کی رضا چاہیے۔ یہ محبت کا قید ہے۔ فَإِنَّ قَيْدَ الْمَحَبَّةِ أَوْثَقُ مِنْ قَيْدِ الْحَبِيبِ۔ تو انعامات دلائل سے بندہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اور بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری بات کی تھی ٹھیک تھی، لیکن احسانات سے محبت کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم دلائل کے ساتھ احسانات بھی ذکر کرتے ہیں، جس طرح سورۃ رحمان ہے نا، تو جگہ جگہ کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سے نعمت سے کس نعمت سے انکار کرو گے، کس نعمت سے انکار کرو گے؟ تو یہ چار احسانات ہیں، اس باب کو ختم کرتے ہیں بشارت اور تخفیف کے ساتھ۔ پہلا احسان، احسانات کا تھوڑا تھوڑا وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا احسان کہ تم نہیں تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کس طرح تم اللہ سے انکار کرتے ہو؟ شرک کرنا بھی اللہ سے انکار کرنا ہے، شرک کرنا بھی اللہ سے انکار کرنا ہے، اللہ کے وجود سے انکار کرنا بھی اللہ سے انکار کرنا ہے، ساروں کو یہ بات شامل ہے۔ ادھر وہ عبدو کے ساتھ لگانا ہے تو ہم نے لگا لیا، جب آیات کو تھوڑا سا اوپر کر کے تو عام ہو جاتا ہے، ملحدین پہ بھی رد آ جاتا ہے، مشرکین پہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ایک حکم سے انکار کرتا ہے تو اس کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن ایک ہے آیاتوں کا تسلسل
اور آیتوں کا ربط تو اس ساتھ ہم نے لگا لیا کہ وَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، کسی طرح تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہو. تم نہیں تھے فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کا معنی قرآن کریم نے خود کیا ہے. سورہ دار آیت نمبر 1 میں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، انسان پر ایسا زمانہ بھی آیا ہے اور ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ انسان نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا. لم یکن شیئا مذکورا، یہ تھا نہیں، یاد کرنے کا قابل نہیں تھا. تو جب نہیں تھا تو اللہ کس طرح بندہ یاد کرے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 11 میں بھی، مریم آیت نمبر 11 9 نمبر آیت، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ فرماتے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تم نہیں تھے نہیں تھے، ولم تک شیئا، اور تم نہیں تھے. اسی صورت مریم میں آیت نمبر 67، اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ میں نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور یہ نہیں تھا. انسان موجود ولم یک شیئا تو امواتن کا معنی ہے کہ تم نہیں تھے. اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا اور تم نہیں تھے. ملاحدہ کو یہ بات مشکل آئی ہے، ملاحدہ اس کو یہ بات مشکل آئی ہے کہ آدم سے وجود یہ ہماری ذہن میں نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم بناتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ میٹیریل ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم گھر بناتے ہیں تو اس کا میٹیریل ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم ایک سوئی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کیا سوئی، تو اس کا ہمارے ساتھ میٹیریل ہوتا ہے. قلم بناتے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ میٹیریل ہوتا ہے. تو ملاحدہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. آدم سے وجود یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اصل اشکال یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک مادہ سے بنی ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ مادہ کس سے بنی ہے، مادہ کس چیز سے بنی ہے. تو پھر اس کے لیے مادہ ڈھونڈو گے، پھر اس کے لیے مادہ ڈھونڈو گے، تو چلو تو سلسلہ ہے. ایک جگہ ٹھہرو گے، تم ایک جگہ ٹھہرو گے، تو ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا. اس اشکال کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے. اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے کہ ہم کسی چیز کو بغیر کسی چیز کے بنا نہیں سکتے، تو اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا. تو یہ قیاس ٹھیک ہے؟ یہ ایسا قیاس ہے، اس کو آپ قیاس مع الفارق کہتے ہیں نا. یہ ایسا قیاس ہے کہ ایک بندہ قیاس کرے کہ ایک بکری ہے اور وہ 10 من بوجھ نہیں اٹھا سکتی،
10 من بوجھ نہیں اٹھا سکتی. کیوں نہیں؟ ہاتھی، ایک ہاتھی ہے وہ 10 من بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بکری 10 من بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو ہاتھی کو کس پر قیاس کرتے ہو؟ بکری پر. تو یہ قیاس ٹھیک ہے. ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک بندہ کی قدرت ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پہ قیاس کرنا ہے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ کی ایک صفت قرآن میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں بدیع. کون سی صفت آئی ہے؟ بدیع. بدیع کا معنی ہے بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، بغیر کسی مادے سے کسی چیز کو پیدا کرنے والا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ میں مخلوق کا تعلق اللہ سے جو ذکر کیا ہے وہ پہلا تعلق ابداع کا ہے. پہلی صفت اس نے ابداع رکھی ہے. ابداع کا مطلب ہے کہ بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کرنے والا. اب آگے خلیفہ کا مطلب آ رہا ہے. خلیفہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفات کو ظاہر کرنے والا. یہ ایک مطلب ہے، ادھر ہم بیان کریں گے. اللہ کی صفت کو ظاہر کرنے والا. تو اللہ کی صفت بدیع ہے، یہ انسان کیسے ظاہر کرتا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ اب سمجھو ذرا. آپ بیٹھے ہیں نا ادھر بیٹھے ہیں نا، تو کبھی کبھی بندہ درد میں جہاز اڑاتا ہے، فارغ ہوتا ہے نا، تو سوچو کا اور فکر کا جہاز کدھر جاتا ہے؟ اڑتا ہے. تو سوچ میں یہ کبھی ایک ملک پر قبضہ کرتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. 1 منٹ میں یہ ایسے پلاننگ بناتا ہے کہ تو واہ، اب بتاؤ مجھے کہ آپ کے ساتھ اس کے میٹیریل ہے جو آپ نے ذہن میں بنایا، میٹیریل ہے، اور 1 سیکنڈ میں تم اسے فنا کرتے ہو. چھوڑا یار، ویسے بس کیا تھا. 1 سیکنڈ میں تم نے کیا بھی کیا، فنا بھی کیا. 1 سیکنڈ میں بنایا بھی اور 1 سیکنڈ میں ختم کیا. یہ 1 سیکنڈ میں بنانا، یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ بدیع ہے. یہ آپ نے بغیر میٹیریل کے کیا، بنایا. اب سمجھو، آپ نے ذہن میں بغیر میٹیریل کے ایک بنگلہ کیا بنایا، ایک ملک کیا بنایا، ایک مدرسہ کیا بنایا، اس میں 15-20 مدرسین رکھ کے اس میں جو ہے دور حدیث تک اور افتاء تک کتابیں رکھی، اور اس میں ایسا نظام بنایا کہ توبہ سمجھے نا. اس میں 2000 طلباء ہے، ایک طرف مطبخ ہے، ایک طرف مطعم ہے، اور ایک طرف گاڑیوں کی پارکنگ ہے. آپ نے اس کو کیا بنایا ذہن میں. اس کی کوئی میٹیریل ہے؟ نہیں ہے. اب تم یہ ذہن میں جو نقشہ تم نے بنایا ہے اس کو تم باہر رکھ سکتے ہو؟ یہ تمہاری عاجزی ہے. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں ایک نقشہ بنایا تو اس کو کن کے ساتھ باہر رکھ سکتا ہے. سمجھ نہیں ہے؟ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. یہی ہے وہ مسئلہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ذات میں تھی. یہ وحدت الوجود ادھر سے آئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ادھر سے پھوٹتی ہے، ادھر سے پھوٹتی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا کافی ہے. لیکن یہی ہے ادھر سے. اس کو مرتبہ کہتے ہیں اعیان ثابتہ والا مرتبہ. اعیان ثابتہ، مجدد کو دیکھنا ضروری ہے، مجدد الفسانی کو. یہی ہے اعیان ثابتہ والا مرتبہ. یہ فوراً نہیں آ سکتی بلا تشبیہ. بے بیمار ہوں، بلا تشبیہ مثال لیتا ہوں.
ایک ٹرانسفارمر ہے، ٹرانسفارمر بجلی کا نہیں ہوتا، گریڈ ہے، ایک بڑا گریڈ ہوتا ہے نا، پھر اس سے تاریں آتی ہے 11,000 لین آتی ہے، پھر اس سے چھوٹا تار اور آتا ہے، پھر اس سے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، پھر ٹرانسفارمر سے اور تار نکلتا ہے، پھر ادھر سے ایک تار ہمارے گھر آتا ہے، وہ بڑا تار ہوتا ہے، میٹر کو لگا ہوا ہوتا ہے، پھر میٹر سے چھوٹا تار آتا ہے، پھر ادھر بٹن لگی ہوتی ہے، بٹن بلب جل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم بلب کو ڈائریکٹ گریڈ کے ساتھ لگاؤ، جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ گریڈ کا جو بجلی ہے اس کو ڈائریکٹ تم کیا کرو، بلب کے ساتھ پنکھے کے ساتھ ٹچ کرو، پنکھا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں بجلی تیز ہو گئی تھی 220 سے بجلی تیز ہو گئی. ہم درس میں تھے، ہمارا ختم قرآن تھا رمضان کا، ہمارے بڑے استاد سے اللہ مغفرت فرمائے، وہ ختم کر رہا تھا، شیخ القرآن مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، پچھلے رمضان میں سوچو تو انہوں نے وہ ختم کر رہے تھے کہ اچانک بجلی تیز ہو گئی. ہمارے 3 لاؤڈ اسپیکر کے مشین مدرسے کے 6 پنکھے وہ جل گئے. ہم سارے گاؤں میں کم سے کم تاوان ہمارا ہوا تھا، کم سے کم. باقی کسی کے فریج، کسی کے فریزر، کسی کے پنکھے سارے جلے ہوئے تھے. بجلی کتنی ہوئی تھی؟ 220 کے بجائے 420 ہوئی تھی، صرف 200 زیادہ ہوئی تھی. تو یہ لوڈ برداشت نہیں کرتے. جب تم نے 11,000 لین لگایا یا گریڈ لگایا، برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس طرح اللہ کے ذات سے یہ چیزیں پھوٹی ہے، اللہ رب العزت سے نکلی ہے. یہ مشیہ انوار مقدسہ سے نکلی ہے، انوار مقدسہ سے. اس کو حضرت نے مجدد نے تنزلات 5 سے تعبیر کیا ہے. پھر تنزل 6 میں یہ آ گیا، یہ کائنات، یہ تنزلات ہے، تنزلات 6 ہے، ادھر سے آئی ہے. تو یہ کہنا انسان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم نے ذہن میں تو اتنا شکیہ کیا بنایا، لیکن تم اسے باہر رکھ نہیں سکتے. اور اللہ رب العزت کے علم میں جب آیا تو اللہ رب العزت فوراً باہر رکھ سکتا ہے، کن تو باہر رکھ سکتا ہے. اور اب انسان کو کن بھی لفظ سمجھ آ گیا اپنے میں، وفی انفسہم نہیں ہے، افلا تبصرون، اپنے ذات میں سوچ کرے تو کن بھی سمجھ آ گیا، کیونکہ آنکھیں بند کر کے 1 سیکنڈ میں تم نقشہ بنا سکتے ہو اور 1 سیکنڈ میں فنا کر سکتے ہو. یہی ہے کن، بنا سکتے ہو لیکن باہر رکھنے میں تم عاجز ہو. یہی ہے انسان اور خدا کا فرق، اللہ اور انسان کا فرق ہی ہے. تو کنتم امواتن، تم تھے نہیں، کائنات بالکل نہیں تھا. تو اللہ کا پہلا تعلق ابداع کا ہے، ابداع کا ہے. پھر ابداع کے بعد خلق کا ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. خلق کے 2 معنی ہیں، ایک خلق کا معنی ہے ابداع اور ایک خلق کا معنی ہے صنع شیء من الشیء، ایک چیز کو دوسرے سے بنانا. خلق الانسان من علق، اس طرح اور آتے ہیں خلقہ من تراب والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. پھر آگے آپ کو اب پتہ لگ جائے گا کہ جعل بسیط ہے یا جعل مرکب ہے. جعل الکلیات والجزیات یہ منطق میں لوگ دہراتے ہیں، لیکن بغیر شاہ ولی اللہ کو اس کو سمجھنا یہ ویسے دیوانی پن ہے. یہ ایسے رٹا لگاتے ہیں جعل الکلیات والجزیات میں. اب عقاد نکالو شاہ اسماعیل شہید کا اور پھر جعل بسیط اور جعل مرکب کو اس سے سمجھو تو پتہ لگ جائے گا کہ جعل الکلیات والجزیات میں جو آپ نے رٹا لگایا تھا وہ سارا دیوانہ پن تھا اور میں نے غلط چیز کو یاد کیا تھا. یہ جو سارے مناطق حضرات یہ تقریریں کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر شاہ ولی اللہ سے سمجھنے سے. جعل الکلیات والجزیات
اس میں سے بس رٹا لگا دے، توتی کے ساتھ طرح کے طریقے سے رٹا لگاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ جال بسیط کیا ہوتا ہے، جال مرکب کیا ہوتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم تھے نہیں، فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مانا فرماتے تھے فَأَحْيَاكُمْ، اسی ہی نے اکیلے، بغیر کسی وزیر کے، بغیر کسی مشیر کے، بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی معین کے، بغیر کسی ظہیر کے تمہیں زندہ کیا۔ تو تمہیں زندہ کرنے کے وقت میں نہ کوئی مشیر تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی شفیع تھا، نہ کوئی ظہیر تھا، نہ کوئی شریک تھا، تو اب عبادت کرنے کے وقت شریک کدھر سے آ گیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اسی ہی نے اکیلے، صرف اور صرف اسی ہی نے تمہیں زندہ کیا۔ تو زندہ کرنے کے وقت، پیدا کرنے کے وقت اس کے ہاتھ مٹانے والا نہیں تھا، اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، تو پھر عبادت کرنے میں اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ادھر تو احسانات ذکر کیے جاتے ہیں، تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو احسان نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ تو موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، الموت تحفۃ المؤمن، الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، الموت قنطرۃ، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ پھر تم پوچھو حافظ شیرازی سے، حافظ شیرازی کیسا ہے کہ وہ دن بھی آئے گا جب میں بھروں گا اور اپنے محبوب کی طرف غزل خوان روانہ ہو جاؤں گا، یہ بھی دن آ کے مجھے آئے گا انشاءاللہ، میں غزل پڑھ کے اپنے محبوب کی طرف جاؤں گا۔ اور مولانا رومی مجذوب تھا پہلے وقت میں، تو جب کوئی مرتا تھا نا، جب کوئی مرتا تھا تو اس کے لاش کے پیچھے جنازہ کے ساتھ ساتھ وہ رقص کرتا تھا۔ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، یہ روتے ہیں، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محبوب کی طرف جا رہا ہے اور یہ لوگ روتے ہیں۔ اس وجہ سے تو یہ بریلوی لوگ عرس کہتے ہیں نا، اس موت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ موت کا دن جب مناتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس ہے کہ اس دن اس کی حوروں سے شادی ہوئی تھی، یہ حوروں سے شادی کی دن ہے۔ تو موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ حیات جو تمہیں دی گئی ہے یہ حیات ابدی نہیں ہے، یہ مزدوری کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، ادھر مزدوری کے لیے بھیجا گیا ہے، عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، پھر پوچھ گچھ والا دن آئے گا۔ تو اس حیات پر غرہ مت ہونا، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اس پر دھوکہ مت کھانا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں مروائے گا اکیلے ہی، ثم یحییکم، اور یہ نہیں کہ موت سے تم ختم ہو جاؤ گے۔ کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں گر جاؤں گا، ختم ہونا نہیں ہے، اب تو شروع ہو گیا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں جلائے گا، اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم یحییکم، اکیلے وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم یحییکم، اس حیات سے مراد حیات فی الآخرت ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں قیامت میں زندہ کرے گا، تو پھر زندہ ہو کے ادھر پھر مزدوری شروع ہو جائے گی، اور پھر دکانیں بناؤ گے، اور پھر جو ہے زمینداریاں کرو گے۔ نہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر حساب کتاب والا دن ہوگا۔
یہ دوسری حیات عبادت کے لیے نہیں، یہ دوسری حیات جو ہے عبادت کے بدلہ کے لیے ہے، عبادت کے بدلہ کے لیے ہے، عبادت کی بدلہ کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تو ثم یحییکم سے مراد حیات ہے، حیات فی الآخرت۔ دوسرا معنی کسی نے کیا ہے کہ ثم یحییکم فی القبر، کہ پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر میں۔ اس معنی کا سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سدی صغیر بھی ہے اور دوسرا راوی بھی ہے صاحب ابن یزید، اور دونوں ٹھیک نہیں ہیں، دونوں دجال کذاب ہے، تو یہ معنی گڑی ہوئی ہے کسی صحابی سے اور پیغمبر علیہ السلام سے نقل نہیں۔ ابن کثیر نے بھی اس پہ رد کیا ہے کہ یہ معنی غلط ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ موت کے بعد زندگی برحق ہے، موت کے بعد زندگی برحق ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے۔ اس وجہ سے اللہ نے ادھر وہ زندگیاں ذکر کی ہے جس کو ہم جان سکتے ہیں۔ جس طرح اب ہم ادھر زندہ ہیں نا، اسی طرح ہم قیامت میں زندہ ہوں گے۔ تو یہ دونوں زندگیاں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کی خوشبو بدبو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی نبض کی حرکت، دل کی دھڑکن ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ زندگیاں یہ محسوس ہے، اس وجہ سے قرآن نے ذکر کی ہے۔ جو برزخ کی حیات ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ برحق ہے۔ اور جس طرح دنیا میں ہر کسی کی زندگی مختلف ہے، کافر کی زندگی مسلمان کی زندگی ایک جیسی ہے نہیں، ایک جیسی نہیں۔ پھر مسلمانوں میں اولیاء کی زندگی، انبیاء کی زندگی، عام مسلمانوں کی زندگی، روحانی کیفیات بدل ہے یا بدل نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی کی کیفیات بھی کیا ہے، بدل ہے۔ انبیاء کی حیات سب سے اعلیٰ ہے، شہداء کی حیات 2 نمبر ہے۔ اس طرح عام مومنین کی حیات بھی ہے، اس طرح کافروں کی بھی حیات ہے۔ وہ اپنی زندگی برحق ہے اور اس کے ساتھ ثواب اور عذاب بھی برحق ہے۔ مومنین کو ثواب اور کفار کو عذاب دونوں کیا ہے، برحق ہے، لیکن ہم اس دنیا میں اس کی کیفیت نہیں جان سکتے۔ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اس حیات کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب سمجھتے نہیں ہو تو چھوڑو، بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایمان لے آؤ۔ کیفیت عقیدہ نہیں ہوتا، کیفیت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ اب ہم ایک بات پوچھتا ہوں، ہم اللہ کے سننے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ سارے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ کسی کا اس میں شک ہے؟ کسی کا شک ہو کافر ہے۔ اللہ کے سننے میں ساروں کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، لیکن کیفیت معلوم ہے، اور اس کیفیت پر ہم مکلف ہیں۔ یہ کیفیت الگ چیز ہے اور عقیدہ اور چیز ہوتا ہے۔ لوگ دونوں کو اکٹھے کر کے غلو کرتے ہیں اور پھر اختلاف بھی اعتدال میں نہیں رہتا، اختلاف میں بھی غلو کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی کیفیت کو اور اپنی تحقیق کو قرآن اور سنت سمجھتا ہے، اور اپنی تحقیق اور اپنے بات کے مخالف کو مشرک، مبتدع، مرتد کہتا ہے۔ یہ غلو ہے۔ میرے خیال میں میری بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے
اور ایک کیفیت عقیدہ ہوتا ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عقیدہ سارے اہل سنت والجماعت کا ایک ہے، کیفیات میں اختلاف ہے، صفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. وہ اللہ وہ ولا غیرہ نہیں کہتے، وہی اللہ وہ ولا غیرہ. تکوین کے بارے میں اشاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف ہے، کلام کے بارے میں اختلاف ہے، تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ تحقیقی اختلاف ہوتا ہے. اس طرح حیات، موت کے بعد حیات، یہ حق ہے. موت کے بعد حیات حق ہے. اس کے درجات مختلف ہیں. جس طرح دنیا میں روحانی کیفیات مختلف ہے، روحانی کیفیات، ایمان کی کیفیات ایک جیسے ہیں. ایک ہمارا استقامت ہے اور ایک صحابہ کی استقامت ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. ایک پیغمبر کی استقامت ہے، وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں ہے. روحانی کیفیات مختلف، تو قبر کے حیات کے درجات بھی مختلف، وہ بھی مختلف ہے. کسی سب سے اعلی عرفہ، اولا، اجلا، ازکا، انما عرفہ، وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے. اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد عام مومنین کا ہے، اس کے بعد کفار کا ہے. لیکن یہ ایسی حیات نہیں جس طرح ہم ادھر زندہ ہیں. اس دنیا میں جس طرح ہم زندہ ہیں، اس بدن عنصری کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. اگر اس طرح ہوتا، بالکل یہ حیات ہوتا، تو پھر ولاکن لا تشعرون کا مطلب کیا ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے تسکین الصدور میں لکھا ہے کہ اگر قبر شریف سے، روضہ شریف سے پردہ ہٹایا جائے تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے حیات منتزع نہیں کر سکتے. ہم اس کو اس طرح پائیں گے جس طرح اس کا بدن شریف اور جسم شریف مرنے کے وقت تر و تازہ پائیں گے، لیکن اس میں حس اور حرکت محسوس نہیں کریں گے. جو حیات کے لوازمات ہیں وہ اس میں آپ محسوس نہیں کر سکتے. اب تم حیات دنیاوی کی تعبیر کرو اختلاف کے لیے تو کرو، یہ صرف تعبیرات کے لیے اور صرف جھگڑوں کے لیے یہ چیز بنایا گیا ہے. کوئی ایک تعبیر کرتا ہے، کوئی ایک تعبیرات کرتا ہے. تعبیراتوں کا اختلاف ہے، حقیقت ایک ہے کہ حیات ایسی نہیں. حافظ ابن قیم نے صاف لکھا ہے لو کان حیا فی الذری حیاتہ بعد الممات بغیر ما فرقانی ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ھذا سنت الرحمن. لو کان فی الذری حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی، اگر وہ اپنے قبر میں اس طرح ہے جس طرح وہ مرنے سے پہلے تھا، بالکل زندہ جس طرح دنیا میں چلتا پھرتا تھا، اور اسی قبر میں وہ اسی طرح ہے، تو ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ھذی سنت الرحمن، تو پھر وہ زمین کے نیچے نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ زندے کو زمین کے نیچے نہیں چھوڑتا اور مردے کو زمین کے اوپر نہیں چھوڑتا. یہ اللہ کا قانون ہے. تو اس کو ماننا، حیات کو ماننا، یہ عقیدہ ہے. کیفیت کے بارے میں نہ پوچھ گچھ ہے، نہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. اگر بات کرتے ہو تو اتنا کرو جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے، بس وہی مانو، اپنی طرف سے نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے کیا. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مسروق نے ابن مسعود سے پوچھا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون کو ہم نہیں سمجھتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زندے ہیں؟
مسروق نے ابن مسعود سے پوچھا، ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، ہم بھی نہیں سمجھتے۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارواحهم فی حواسل طیور خضر تستریح من الجنت حیث شاءت تاوی ثم تاوی الى قنادیل معلقۃ تحت العرش۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سواریاں دی ہے جہازوں کی طرح، جہاز میں بندہ بیٹھتا ہے، جہاز میں بندہ بیٹھتا ہے، جہاز کے اوپر بیٹھتا ہے۔ اردو سے آپ کی پوچھتا ہوں، جہاز میں بیٹھتا ہے، اوپر بیٹھتا ہے۔ ارواحهم فی حواسل طیور خضر کا یہی مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے طیور خضر انسان سے پرندہ بنایا اور اس کی جسدی مثالی جو ہے وہ کیا ہے، پرندہ ہے۔ انسان سے پرندہ بنائے تو یہ ترقی ہے یا تنزل ہے؟ تنزل ہے۔ حضرت تنوی نے لکھا ہے کہ فی طیور خضر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سواریاں دی ہے، اور وہ سواریاں جو ہے تو اب وہ اس وقت اگر پیغمبر علیہ السلام ان کو کہتا کہ ان کو اللہ نے کیا دیا ہے، جہاز دیا ہے، ہیلی کاپٹر دیا ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا تھا۔ اب اس جہاز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طیارہ نہیں کہتے، طیارہ نہیں کہتے۔ تو حواسهم فی حواسل طیور، ان کو اللہ نے ہیلی کاپٹر دی ہوئی تھی، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جنت کی سیر کرتے، چکر لگاتے، پھر آتے، ان کی اپنی اپنی فانوسیں ہیں اور اپنی اپنی جگہ ہے، اور وہ عرش کے نیچے ہے، ادھر جا کے آرام کرتے ہیں۔ اس طرح کیفیت مانو، بس یہ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا ہے، یہ کیفیت منسوسی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کیفیت مانتے ہو وہ آپ کی گڑی ہوئی ہوگی، گڑی ہوئی چھوڑو، پیغمبر کی کیفیت مانو، اور یہی مانو کہ ولکن لا تشعرون، اختلاف نہیں آئے گا۔ اصل میں اختلاف کدھر سے آتا ہے؟ نص کی تشریح اپنی طرف سے کر کے اور پھر اپنی بات کو، اپنی تحقیق کو قرآن اور سنت جان کے اختلاف آ جاتا ہے۔ میں نے تشریح کی اور یہ تشریح جو ہے یہ قرآن ہے اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ نص ہے۔ جو میری تحقیق کو نہیں مانتا وہ کافر، پکا مشرک بے ایمان ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج۔ خدا کے لیے اپنے تحقیق کو قرآن مت سمجھنا، تحقیق کرو بے شک، بے لگام کرو، لیکن کسی پر اپنے تحقیق کو غالب مت کرنا۔ کرو اگر کوئی مانے مانے، کوئی آپ کا غلام تو نہیں، آپ کا غلام تو نہیں کہ آپ کی تحقیق مانے۔ کوئی اور بھی عالم ہے، وہ بھی کوئی ورگردانی کر سکتا ہے کہ آپ کا غلام ہے کہ آپ کا تحقیق مانے۔ تو یحییکم، یہ حیات اخروی، حیاتی برزخی، حیات فی القبر، یہ حق ہے۔ اکابر اکابر ہوتے ہیں اور اصاغر اصاغر ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدث العلی، اس کی ملاقات کے لیے ہمارے شروع گئے تھے، وفد گئی تھی۔ شیخ صاحب پنپیر امیر محترم وہ بھی تھے، اور شیخ صاحب غلام حبیب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی تھے۔ وفد تھی، بہت سارے ساتھی تھے۔ بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی، یہ پہلی ملاقات تھی۔ اب تو شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات زیادہ کرتا ہے، لیکن وہ پہلی ملاقات تھی۔ تو ہوتے ہیں چمچے، ہر کسی کے ہوتے، تو اسٹیل والوں چمچوں نے کچھ باتیں حضرت مفتی صاحب کو رکھی تھی کہ اس کے بارے میں اس سے معلومات کریں نا۔ خیر وہ باتیں تو ہو گئی، بات آ گئی حیات کی۔ ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی خود ہمیں یہ قصہ سناتے تھے، اس کے اندر کوئی اور راوی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے بات امیر محترم سے لے لی کہ ایسا نہیں کہ کوئی سخت لہجہ استعمال کرے، تو امیر محترم ہے،
اور قائد ہے تو اگر کوئی سخت لہجہ استعمال کرے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں نے حضرت سے بات لے لی تو اس نے ایک بات کہی کہ آپ کی کتابوں میں سخت سخت تعبیرات ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ یہ جوابی کارروائیاں ہیں. اس نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے بھی تم پر کچھ لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اور یہ ہمارے طرف سے جو جوابی کارروائیاں ہے یہ آپ کو ادب نظر آئے گا کہ ہم نے بہت ادب کیا ہے. وہ ساری کتابیں جس نے اس کو رکھی تھی نا اس کو کہتے کہ یہ ساری جوابی کارروائیاں ہیں. میں نے کہا کہ جی ساری جوابی کارروائیاں. میں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ. جوابی کارروائیوں میں ایسا ہوتا ہے رکھو ادھر. یہ ساری ایک طرف کر دی. پھر میں نے کہا کہ حضرت ہم حیات کے قائل ہیں. اس نے کہا کہ ہاں آپ حیات کے قائل ہیں. کیا آپ کو ہم منکر کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو منکر نظر آتے ہیں کہ ہم حیات کے منکر ہیں؟ اس نے کہا کہ مولانا آگے مت جانا، بس جب تم حیات کے قائل ہو. ان لوگوں نے تو مجھے کہا ہے کہ حیات کے قائل نہیں ہے. جب تم حیات کے قائل ہو آگے کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرنا. جو جس کیفیت کا بھی قائل ہے وہ اس کا اپنا تحقیق ہے، اور ہم کسی کی تحقیق کو رد نہیں کرتے. البتہ ہمارا بھی تحقیق ہے، اور جو تحقیق کرے وہ آزاد ہے اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. فرق حیات کا ہے، ماننے کا اور نہ ماننے کا. جب حیات مانتے ہو تو پھر کیا ہے، کیفیت کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ آگے مت جانا. پھر مجھے کہا کہ وسیلہ بالذوات الفاضلہ. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کتاب انعام الباری میں جو آپ نے وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے بارے میں تحقیق کی ہے وہ آپ مانتے ہو؟ وہ ہنس پڑے کہ وہ میں نے تو تحقیق کی ہے تو کیا میں اپنا تحقیق نہیں مانوں گا؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہی ہمارے شیوخ کی تحقیق ہے. ہم وسیلہ بالذوات الفاضلہ شرکی اور بدعی کے قائل نہیں ہیں، اور جو آپ نے تحقیق کیا ہے اس کے ہم قائل ہیں. اس نے کہا پھر اختلاف کیا رہا. میں نے کہا یہ اختلاف لوگوں نے بنایا. یہ ہے بڑے لوگ، چھوٹوں نے کیا بنایا ہے؟ اللہ خیر کر. تو یحییکم فی القبر، یہ معنی غلط ہے. اب معنی غلط ہے، میں نے بات سمجھایا ہے. معنی ٹھیک نہیں ہے. ادھر معنی ہے یحییکم فی الآخرہ. البتہ بات جو ہے وہ الگ ہے، وہ میں نے بیان کیا مختصر. ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دوسرا احسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دنیا کے سارے فائدے اور سارے انعامات اللہ نے تمہارے واسطے پیدا کیا ہے. تو اعبدوا ربکم، اسی ہی کی عبادت کرو. اس انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ظاہر میں ایک اشکال ہے کہ جميعا لایا ہے اور دنیا کے بہت ساری چیزیں وہ ہمارے فائدے کے نہیں ہمارے نقصان کے. جس طرح سانپ ہے، بچھو ہے، اور انسانوں میں بھی بعض آرامی سے کو ہمیں فائدہ تو نہیں دیتے، نقصان دیتے. تو خلق لکم ما فی الارض جميعا، پہلا معنی یہ ہے کہ ممزرما سے مراد ادھر نعم ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 52، وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی تمہارے ساتھ نعمتیں ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. تو ماں سے مراد نعم ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ بعض نعمت کے لیے اور بعض عبرت کے لیے ہے، تو یہ عبرت بھی ایک فائدہ تو ہے، عبرت بھی ایک فائدہ ہے۔ تیسرا جواب وہ ہے کہ بعض چیزوں کے فائدے ہمیں معلوم نہیں، سام بچو وغیرہ اس کے فائدے ہمیں معلوم نہیں۔ طب والے علماء کہتے ہیں اور حیوانات والے علماء کہ زمین میں زہریلا مواد ہوتے ہیں مٹی میں، اور یہ سام بچو اسے کھاتے ہیں۔ اگر یہ سام بچو نہ ہوتے تو ہر میوہ میں اور ہر سبزی میں زہریلا ذرات ہوتے ہیں، تو ہمیں فائدہ دیتا ہے لیکن ہمیں اس کا فائدہ معلوم۔ گنگوٹ کو تم جانتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ گنگوٹ گبریلا، وہ اردو میں گبریلا کہتے ہیں، کالا سا ہوتا ہے جو گندگیوں میں گرتا پھرتا ہے، کالا سا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو کسی نے اس کے پیچھے ہنسا تھا کہ یہ کس کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ایک دانہ نکلا، بدن میں ایک خطرناک دانہ نکلا، تو حکیم کے ساتھ گیا۔ حکیم نے کہا کہ یار چند گنگوٹے تلاش کرو، میں اس کے ذریعے سے آپ کا علاج کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے پیچھے ہنسا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے گنگوٹ کا محتاج کر دیا کہ آپ لے آؤ گنگوٹ۔ تو اب چیزیں جو ہے سارے ہماری فائدہ کے لیے ہے، لیکن ہم فائدہ سمجھتے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور چوتھا معنی ہے کہ جمیعا سے پہلے فعل محذوف ہے، جمیعا سے پہلے فعل محذوف ہے، یہ خلقہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض یہ محملہ ہے، اور دو چار چیزیں بھی ہمارے فائدہ کے ہو جائے تو وہ جملہ ٹھیک ہو گیا۔ جمیعا علیحدہ ہے، وَاتَّخِذُوا جَمِيعًا مِّنْهُ، ساروں کو، سارے کے ساروں کو اللہ کی طرف سے مانو، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کے پیدا کرنے میں شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی کوئی شریک۔ علماء کے لیے مختصر اشارہ کے بات کرتا ہوں۔ شیخ صاحب کعب الگرامی رحمہ اللہ تعالی ادھر ایک بات کرتے تھے خلق لکم ما فی الارض، کہ مبتدعین ادھر سے دلیل پکڑتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اور ساری بدعات کی اصل دلیل یہ ہے کہ بس نص میں جو چیزیں آئی ہے کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے تو ناجائز ہے، اور جس پر نص نہیں ہے تو سارے کے سارے جائز ہے۔ تو اب تیجے پہ 40ویں پہ جمعے کی رات کی خیرات پر نص نہیں ہے تو سارے کیا ہے جائز، عرس پر نص نہیں ہے تو جائز ہے، برسی پر نص نہیں تو جائز ہے۔ ساری بدعات کی جڑ یہی ہے۔ اس کا تفصیلی جواب تو راہ سنت میں مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ نے اس قاعدہ کو بہت طویل مقصد کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں فقہی انداز سے مختصر اشارہ کرتا ہوں۔ یہ تو اختلاف ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ یا الحظر یا التوقف، یہ تین مذاہب ہے نا، کہ اصل اشیاء میں کیا ہے، توقف ہے، اباحت ہے یا حظر ہے، یہ تو فقہ کی بات ہے۔ لیکن 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 یہ اختلاف تب تھی جب شریعت نہیں اتری تھی، جب شریعت نہیں اتری تھی یہ اختلاف تب تھی، یعنی علماء کے اختلاف تھا کہ شریعت نہ ہو تو اصل اشیاء میں کیا ہے۔ جب شریعت آ گئی
تو الیوم اکملت لکم دینکم، دین تام ہو گیا ہے، حلال اور حرام تام ہو گئے ہیں، یا کلیہ کے ساتھ یا ایک جزیہ کو ایک کلیہ کے نیچے لانا ہے۔ امام ماتریدی اہل سنت کا امام ہے نا، اس نے سورۃ النحل کے آیات کے نیچے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حرام، اس آیت کے نیچے دیکھو، اس نے لکھا ہے اب جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یا اصل اشیاء میں حظر ہے تو یہ شخص اس آیات سے منکر ہے۔ اب اپنے آپ کو اس نے لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شارع کہتا ہے، شارع۔ اب اختلاف نہیں ہے، اب مجتہدین کے پیچھے پڑو، جس نے کوئی چیز حلال کے نیچے لائے اس کو حلال سمجھو اور جس کو حرام کے نیچے لائے اس کو حرام سمجھو۔ اب اپنی طرف سے حلال اور حرام گڑنا ٹھیک ہو نہیں ہے۔ الاشباہ والنظائر میں الاشباہ والنظائر اس کا ایک شرح ہے غمز عیون البصائر، حموی مشہور ہے اور اصل نام اس کا غمز عیون البصائر ہے اور حموی سے مشہور ہے۔ قال الحموی شامی میں بھی آتا ہے۔ حموی نام اس وجہ سے لیے کہ کابل گرام شیخ صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ حموی کا اصل نام کیا ہے، تم مفتی ہو، شکر ہے مجھے یاد تھا، میں نے کہا غمز عیون البصائر، یہ چیستہ کی ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کا اصل نام ہے غمز عیون البصائر، اس میں اس نے بات کیا ہے اور امام ماتریدی نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ اب کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کہنا اور حلال اور حرام ٹھہرانا یہ اپنے آپ کو شارع سمجھنا ہے۔ اب مجتہدین کے پیچھے پڑھو، وہ بتائے گا تمہیں۔ تو یہ قاعدہ اور اس سے بدعات ایجاد کرنا یہ اپنے آپ کو شارع سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے امام مالک کا قول ہے، اعتصام شاطبی نے بھی نقل کیا ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فرآها حسنۃ فقد زعم ان النبی علیہ السلام خان الرسالہ۔ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فرآها حسنۃ، کہ جس نے کوئی چیز کو اپنی طرف سے گڑ لیا، اس کو دین سمجھ کے یعنی دین کا حکم دے دیا، احکام خمسہ دین ہے نا، اس کو دین کا حکم دے دیا، استحباب حکم کیا ہے شرعی ہے، حلال حکم شرعی ہے، حرام حکم شرعی ہے، واجب حکم شرعی ہے، فرض حکم شرعی ہے، ندب حکم شرعی ہے۔ یہ حکم شرعی دے کر کسی چیز کو فرع حسنتن کا یہی معنی ہے، اس میں ثواب سمجھا، ثواب اس میں سمجھا تو اس نے یہ دعویٰ کیا اور یہ خیال کیا کہ ان النبی علیہ السلام خان الرسالہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے نبوت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ جميعا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، تو برابر کے ساتھ آسمان، وہی ہر چیز کو جاننے والا، واللہ بكل شيء علیم، وقدیر، علم اور قدرت لازم اور ملزوم ہے۔ تو اعبدوا ربکم، اسی ہی کی عبادت کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمت الدرر میں لکھا ہے کہ تمہید للنعمت الثالثہ، تمہید للنعمت الثالثہ، یہ نعمت ثالثہ کے لیے تمہید ہے۔ نعمت ثالثہ آگے آتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس کے لیے تمہید ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، یعنی انسان ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا، وہ مقصد تھی خلافت، وہ مقصد تھی خلافت، اور اللہ تعالی نے اسے ایک
بڑا اسلحہ دیا. مقصد کے لیے اللہ نے ایک بڑی استعداد دے دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تیسرا، اور فرشتوں میں وہ استعداد نہیں تھی جو استعداد آدم میں تھی، وہ استعداد فرشتوں میں نہیں تھی. سمجھ آتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یعنی انسان خلافت کے لیے پیدا ہوا ہے تو فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروایا. اقبال بھی عجیب آدمی ہے، وہ کبھی کبھار کہتا ہے وی مقامی بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، مقامی بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، وی زنوری سجد میں خواہی زخا کی بشتر ازا خواہی. وی مقامی بندگی دیگر مقامی عاشقی دیگر. بندگی کا ایک بھی مقام ہے لیکن عاشقی کا مقام اور ہے. کیونکہ فرق اس سے معلوم ہے کہ زنوری سجد میں خواہی زخا کی بیشتر ازا خواہی. نوری سے تو سجدہ مانگتے ہو کہ اسجدوا لی آدم، اور خاکی سے اس سے اوپر کوئی چیز مانگتے ہو کہ انی جاعل فی الارض. تم صرف سجدے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارا مقام ایک اور مقام ہے، مقام ایک اور مقام ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. یہ رکوع جو ہے یہ انسانیت کے لیے بہت اہم ہے، اور قرآن کریم نے پہلے سورت میں یہ رکھا، پہلے پارہ میں، کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا چیز ہوں. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک مامور بنانے والا ہوں. جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، اور بعض جو آیت کی کچھ وضاحت ہے وہ آپ کو چھوڑتا ہوں. خلیفہ، ایک بات ذہن نشین کیجیے، یہ خلیفہ یہ عربی کی لغوی لفظ ہے یا کوئی شریعت کی اصطلاح ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں. ایک ہوتے لغوی الفاظ، وہ ہم عربی میں تلاش کر کے مناسب معنی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے شرعی اصطلاح، کہ ایک لغوی لفظ کو شرعی اصطلاح مقرر کیا جائے. جس طرح ہم کسی کو کہتے آپ نے غسل کیا، تو عربی میں تو غسل ہے دھونے کو کہتے ہیں، تو بندہ ہاتھ دھوئے پھر بھی کیا ہوا، غسل ہوا. لیکن جب یہ کہے بندہ کہ میں غسل کر رہا تھا تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ میں پاؤں دھو رہا تھا، سمجھ نہانا مراد ہوتا ہے نا. تو اب یہ ایک شرعی کیا ہے، اصطلاح ہے. جس طرح صلاۃ ہے تو صلاۃ کی لغوی مطلب جو ہے، صلاۃ کا لغوی مطلب تو دعا ہے نا، کیا ہے؟ دعا ہے. تو اقیم الصلاۃ، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ ساری کائنات کو معاف فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو دور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ ہو گئی. اب یہ اصطلاح بن چکی ہے، اس کا اب لغوی معنی مراد نہیں ہوتا. جدھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے ادھر لغوی مراد ہوتا ہے، لیکن جب شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال ہو جائے تو ادھر اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک
دور کا ایک فتنہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون شرعی اصطلاحات کو بدلنا، یعنی شرعی اصطلاحات کو بدلنا۔ ایک نظام، ایک دین اصطلاحات پر قائم ہوتا ہے، اصطلاحات ستونیں ہوتی ہے، جب اصطلاحات گر گئی تو وہ نظام گر گیا، نظام گر گیا۔ اصطلاحات برقرار رکھنا اور اصطلاحات کی ترویج کرنا یہ اصل چیز ہے، اس سے اس دین کی ترویج ہوتی ہے۔ اسلام کے دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر ایک محنت یہ کرتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کے بجائے انگریزی اصطلاحات لے آئے۔ اب دیکھو یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے نا، لیکن اس کے اصطلاحات اب جو ہے یہ شرعی ہے یا انگریزی ہے؟ انگریزی۔ تو اس اصطلاحات کے بدلنے سے لوگوں نے نظام کو بدل ڈالا، نظام کو بدل ڈالا، کیونکہ ان کا ذہن یہ ہو گیا، ان کا ذہن یہ ہو گیا کہ اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، بس یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے۔ تو اسلامی اصطلاحات ان لوگوں نے چھوڑ دیے، تو جب اصطلاحات چھوڑ دیے تو شریعت بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک ہی اسلام دشمن عناصر یہ محنت کرتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو لوگوں سے بھلا دیں اور اس کے جگہ انگریزی اصطلاحات یا غیر شرعی اصطلاحات لے آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اصطلاحات کی حفاظت کی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا یغلبنکم الاعراب باسمکم العشاء، ٹھیک ہے نا، اعراب جو ہے عشاء پر غالب نہ آئے، ہم اس کو عشاء کہتے ہیں اور وہ لوگ عتمہ کہتے ہیں، تو غالب نہ آئے وہ، یعنی عشاء کو بدل نہ ڈالے کہ عتمہ رکھے، ہے نا حدیث میں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اصطلاحات کو محفوظ رکھے تھے۔ جب وفد نصارہ آیا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، وہ باتیں ہو گئی، تو آخر میں اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سال میں تعاون کریں گے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تم اپنی رجسٹروں میں تعاون لکھتے ہو، جو چیز لکھتے ہو لکھو، لیکن ہمارے ساتھ اس کا نام جزیہ ہوگا۔ شرعی اصطلاح کو بدلنا نہیں، تو جو اصطلاح ہوتی ہے اس کی نگہداشت ضروری ہے۔ تو ایک لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصطلاحات کی ترویج کریں، ہم جو ہے شورا کو شورا کہے، میٹنگ نہ کہے کہ میٹنگ ہو رہا ہے، شورا کہے، امیر کو امیر کہے، صدر نہ کہے، امیر کہے، نائب امیر کہے، سیکرٹری نہ کہے کہ ہمارا سیکرٹری ہے، سیکرٹری نہ مت بولے۔ یہ عربی اصطلاحات اور شرعی اصطلاحات اس کی نگہداشت ضروری ہے، نگرانی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں شریعت کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب تم نے نام بدل ڈالا نا تو پھر خبر گیا، جب تم نے امیر کو لیڈر کہا نا تو پھر وہ لیڈر ہو جاتا ہے، وہ امیر نہیں ہوتا، پھر وہ لیڈنگ کرے گا، وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا کہ میں امیر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، وہ پھر نہیں بنائے۔ تو یہ ضروری ہے، مدرسوں میں یہ چیزیں ضروری ہے، کم از کم
جتنا ہمارا بس چلتا ہے تو ادھر تو شرعی اصطلاحات ہونی چاہیے نا. دوسری کوشش ان لوگوں کا یہ ہے، دوسری کوشش کہ شرعی اصطلاحات کے معنی غلط کرے، اپنی طرف سے اس کے تعریفات کرے، اپنی طرف سے. مطلب جہاد کی تعریف بدل ڈالیں، اس طرح اور چیزوں کی، خلافت کی یہ تعریفیں بدل ڈالیں کہ لغوی الفاظ سے یہ ایسے نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری والی چیزیں ہیں، بڑا بحث ہے، لیکن میں نے ایسے صرف نشاندہی کی اور پھر آپ بڑے لوگ ہیں اس پر کام کرو گے. تو یہ خلافت لفظ جو ہے بعض نے اس کو لغوی لیا ہے کہ خلافت کا معنی ہے جانشین، لغوی لفظ نائب، یعنی کسی کی جگہ پر بیٹھنا، کسی کی جگہ پر بیٹھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں پیدا کرتا ہوں کسی اور کی جگہ بیٹھنے والا. تو اب اس کے لیے یہ پیدا کرنا ہوگا کہ انسان کس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے ایک نکالا کہ خلیفۃ من الجن، یہ اس وجہ سے کہ خلیفہ کو لغوی لیا ہے، خلیفۃ من الجن کہ جنات کے بعد آنے والا ہے. اب اس کو بھی ایک حدیث سے ثابت کرنا ہے، ایک مرفوع حدیث سے ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے. یہ بات صحیح ہے کہ انسان سے پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں، والجان خلقنا من قبل من نار السموم، لیکن یہ ثابت کرنا کہ زمین پر ان کی حکومت تھی اور زمین پر بس کی تھی اور پھر ان کو بگا دیا گیا اور انسان کو جو ہے ادھر رکھا گیا اور انسان اس کے بعد آیا ہے زمین پر ان کا نائب ہے. ایک تو یہ ثابت کرنا، جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ زمین پر پہلے جن تھے، ان کے بعد ہم تھے، ان کے پہلے ہم تھے، ان کے پہلے بن تھے اور ان کے پہلے ہم تھے، تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے. محاسن التاویل تفسیر قاسمی کے نام سے مشہور ہے. محاسن التاویل اس نے ادھر لکھی ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث بے اصل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے جانشین ہو جائے تو مرتبہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ نائب کا، مناب کا. تو پھر جنات کا مرتبہ ہم سے بڑا ہو گیا. تیسرا بات یہ کہ اس میں سجدے کی کیا ضرورت ہے کہ اسجدوا لی، جنات کے پیچھے آئے گا تو لہذا تمہیں سے سجدہ کرو. اس میں کمال کی بات کون سی ہے؟ تو یہ مانا ایسے ویسے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی لوگوں نے بتایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لکھ کے تو ٹھیک ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. دوسرا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ خلیفتاً، خلیفتاً ایک دوسرے کے بعد آنے والا، خلیفتاً ایک دوسرے کے بعد آنے والا. اور اس میں قرآن کریم کے بہت سے آیاتیں پیش کی جاتی ہے کہ خلائف فی الارض، بہت سی آیاتیں ہیں. والذی جعلکم خلائف الارض والذی جعلکم خلائف فی الارض ویستخلفکم فی الارض خلفاء من بعد نوح خلفاء من بعد عاد. یہ بہت سی آیاتیں ہیں، بہت سی آیاتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے. ابن کثیر نے بھی کہا کہ خلیفتاً جیلن بعد جیلن قرن بعد قرن، کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والا. یہ معنی بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ خلیفہ کو لغوی معنی میں لیا ہے، لیکن یہ بھی ادھر ٹھیک نہیں ہے. اس در جو جگہ میں نے اجمالاً آیاتیں پیش کی ادھر ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے
خلفاء من بعد عاد خلفاء من بعد قوم نوح، تو قوم نوح چلا گیا، عاد آ گیا، عاد چلا گیا، سمود آ گیا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اگلے چلے گئے اور آ گئے. وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. ان جگہوں میں یہ معنی ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، کیونکہ ادھر ایک قوم جاتی ہے دوسرے آتے ہیں. لیکن ادھر آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ خلیفتاً مفرد ہے، خلیفتاً مفرد ہے. اور آدم علیہ السلام کے بعد کون پہلے کون تھا، کون انسان تھا کہ آدم چلے گئے اور یہ آ گیا؟ تو ادھر یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. اور ویسے اس میں سجدے کی کرسی بڑی بات ہے کہ بچے لاتا ہے اور ایک چلا جاتا ہے، دوسرا اس کے بعد آتا ہے، لہذا تم اسے سجدہ کرو کہ یہ جو ہے پھر بینچ کو بھی سجدہ کرو، وہ بھی بچے لاتے ہیں. اس میں سجدہ کی کوئی بات نہیں. ہاں اگر یہ بات کرو تو پھر ٹھیک ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ مقصد انسان جو ہے نسلاً بعد نسل جاری رکھے گا، نسلاً بعد نسل جاری رکھے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ادھر لفظ یہ لغوی نہیں ہے، صاف بات ہے، یہ لغوی نہیں ہے. ادھر دیکھو، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، تا لایا ہے یا نہیں لایا ہے؟ ادھر تم کہتے ہو کہ نقل ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف، یہ مصدری معنی میں نہیں رہا، مصدری معنی میں نہیں رہا. انی جاعل فی الارض خلیفۃ، ادھر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرتا ہوں. تو اب ظاہر بات ہے ایک امام ہے اور وہ کھڑا ہو گیا کہ اب جو ہے کل پرسوں پنجپیر میں درس شروع ہونے والا ہے اور میں پنجپیر درس جاتا ہوں اور یہ شخص نائب ہوگا. تو یہ شخص کس کا نائب ہوگا؟ یہ امام صاحب کا نائب ہوگا یا جنات کا نائب ہوگا؟ امام صاحب کا نائب ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نائب مقرر کرنے والا ہوں، زمین میں نائب مقرر کرتا ہوں. تو یہ کس کا نائب ہوگا؟ اللہ کا نائب ہوگا. اس لفظ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا نائب ہوگا. تفسیر اٹھو، ابن جریر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن برجان نے لکھا ہے، صفت التفاسیر نے لکھا ہے خلیفتم منی، خلیفتم منی. اصل میں اس بات سے جو ڈر لگتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. ایک ڈر یہ لگتی ہے کہ یہ معنی اتحادیہ نے لیا تھا، ایک فرقہ تھا اتحادیہ، اور یہ جو دوسری بانے ہیں جیلن بعد جیلن وغیرہ، یہ امام ابن تیمیہ نے شروع کی تھی، امام ابن تیمیہ نے. اور امام ابن تیمیہ کا مقابلہ تھا اتحادیہ سے، اور اتحادیہ خلیفۃ منی سے حلول ثابت کرتے تھے. کیا ثابت کرتے تھے؟ حلول. وہ کہتے ہیں کہ انسان خدا ہے، انسان خدا ہے. تو اس وجہ سے امام ابن تیمیہ نے اس معنی پر رد کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ خلیفۃ منی، اس سے تم خدا ثابت کرتے ہو. انسان پر تو فنا آتا ہے، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں جاتے ہیں، تو انسان خدا ہے. تو اس نے یہ بات کی تو دوسرے نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے معنی کیا ہے. حالانکہ اسی صفحہ میں، جس صفحہ میں وہ اتحادیہ پر رد کرتے، اس صفحہ میں یہ معنی لیتا ہے جب میں جو دوسرا معنی کرتا ہوں، اسی صفحہ میں اس نے یہ معنی لیا ہے. تو ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر تو توحید نہیں رہا. دوسرا ڈر
غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ جو ہے تو دوسرے کا کام کرتا ہے تو تب کرتا ہے جب وہ عاجز ہوتا ہے. تو اللہ کو نائب کی ضرورت کیا ہے, اللہ کو نائب کی ضرورت کیا ہے. اصل میں یہ بات جو ہے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. یعنی بریلوی کہتے انہوں نے بھی یہ نکالا کہ جب انسان اللہ کا نائب ہے تو اولیاء اور انبیاء اللہ کے نائب ہیں, تو جو کام اللہ کرتا ہے تو اولیاء کرتے ہیں. تو اللہ پیدا کرنے والے تو اولیاء بھی بچے دیتے ہیں. اللہ بیماریاں دور کرتا ہے تو اولیاء بھی بیماریاں دور کرتے ہیں. اللہ بندوں کو مالدار کرتا ہے تو اولیاء بھی مالدار کرتا ہے. انبیاء اللہ ہی کرتا ہے تو بندے بھی ہی کرتے ہیں. تو پھر توحید کدھر رہی؟ جب خلیفہ کا معنی لیا کہ خلیفہ منی کہ اللہ کا نائب, تو توحید تو چلا گیا, شرک کا دروازہ کھل گیا. بات سمجھنے کی ہے, اہم ہے اور سمجھنے کی ہے. دو قسم کی چیزیں ہیں, کل پہلے ہم نے بتایا تھا پرسوں. ایک امور تکوینیہ ہے اور ایک امور تشریعیہ ہے. ہم نے فرق بتایا تھا کہ امر تکوینی یہ ہے کہ اس میں نسبت ڈائریکٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو. مانا بارش برسانے والا کون, پیدا کرنے والا کون, عزت دینے والا کون, ذلت دینے والا کون, یہ سب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. جواب میں کون آتا ہے؟ اللہ. تو یہ امور تکوینیہ ہے. دوسری چیزیں ہیں امور تشریعیہ, جس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کو نہیں ہوا کرتا. جس طرح نماز پڑھنے والا کون؟ بندہ. اللہ کہتے ہو نیکی کرنے والا کون؟ بندہ. ٹھیک ہے. گناہ کرنے والا کون؟ عمل کرنے والا کون؟ بندہ. ادھر جواب میں بندہ آتا ہے. اب یہ کام جو ہے ایک کرنے والے ہیں اور ایک مقرر کرنے والا ہے. تو امر تشریع کا کرنے والا بندہ ہے, مقرر کرنے والا اللہ ہے. تو مقرر کر ایک چیزیں تھی جس نے اللہ نے مقرر کی تھی کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. زمین میں استعمال کی کچھ چیزیں تھی کہ اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرو, یہ مت کرو. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو ظاہر کرنا تھا, اب اس کو ظاہر کرنا تھا. تو انسان ان امور میں اللہ کا نائب ہے. امور تشریعیہ میں نہ کہ امور تکوینیہ میں. امور تکوینیہ میں نائب نہیں. وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کرتا ہے, لیکن فرشتے واسطہ ہے بلا اختیار, اور واسطہ غیر اختیاریہ کلا اختیاریہ. جس طرح بارش برسانے والا کون ہے؟ میکائیل کدھر گیا ہے؟ سمجھ نہیں ہے. قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ جبریل کدھر گیا ہے. قیامت لانے والا کون ہے؟ اسرافیل کدھر گیا ہے. موت لانے والا کون ہے؟ مروانے والا کون ہے؟ اسرائیل کدھر گیا ہے. یہ واسطہ غیر اختیاریہ, واسطہ غیر اختیاریہ کلا اختیاریہ ہوتا ہے. ان میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو ذکر بھی نہیں کرتے. اب یہ ہے کہ توحید بیان کرنے والا کون ہے؟ تو آپ بتاؤ کہ پیغمبر. حرام سکھانے والا کون ہے؟ پیغمبر. حرام مقرر کرنے والا اللہ ہے, لیکن بیان کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے. تو اللہ نے مقرر کیے ہیں, پیغمبر نے بیان کیے ہیں. تو انسان اس میں نائب ہے. اس میں کیا ہے؟ نائب ہے. اب تفصیلیں اٹھاؤ, آپ کو پتہ لگ جائے گا. خلیفۃ منی فی تنفیذ احکامی, خلیفۃ منی فی تنفیذ احکامی, یہ میرا نائب ہوگا زمین میں, میرے قانون کو نافذ کرنے والا.
میرے قانون کو نافذ کرنے والا، اس بات سے ڈرتے تو ایمان چھوڑتے، وہ گشتو مانا سے ڈرتے ہو تو کام سے ڈرتے ہو تو مانا چھوڑتے ہو. کام تمہارا کیا ہے اللہ کی حکومت کو زمین پہ نافذ کرنا. مولانا رومی نے یہ بات اچھی طریقے سے واضح کیا ہے. چو خدا اندر نیایت در آیان، چو خدا اندر نیایت در آیان، نائبی حق اند ای پیغمبران. چو خدا اندر نیایت در آیان، اللہ بادشاہ ہے، اللہ اور بادشاہ ہر دروازے پہ نہیں جاتا کہ میں نے یہ قانون مقرر کیا ہے اور اس کو مانو. یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اور بادشاہ کے شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر دروازے پہ دستک دے دے اور ہر بندے کو کہے. تو اللہ نے اپنے نائب مقرر کیے اور وہ نائب انسانوں میں انبیاء ہے. پاک لوگ انبیاء کس سے لیں گے احکامات؟ اللہ سے، اور انبیاء ہم کو بیان کریں گے. اس وجہ سے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر. ٹھیک ہے نا، ابو بکر. تو ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، یا خلیفۃ اللہ. ابو بکر نے فرمایا لا تقل خلیفۃ اللہ بل قل خلیفۃ رسول اللہ وانا راض بہ. مجھے اللہ کا نائب مت کہنا، میں اللہ کا نائب نہیں، میں پیغمبر علیہ السلام کا نائب ہوں. یعنی میں نے جو کچھ سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے؟ واسطہ کیوں اڑاتے ہو؟ اس طرح زاد المعاد میں حافظ ابن قیم نے مسئلہ لکھا ہے وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ لِلسُّلْطَانِ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ. یہ حرام ہے کہ کوئی اپنے بادشاہ کو کہے کہ یا خلیفۃ اللہ. یہ حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نے تو اللہ سے نہیں لیے ہیں. بادشاہ کس سے لینے والا ہے؟ عادل بادشاہ ہے. بالکل ابو بکر سے تو کوئی عادل نہیں ہو سکتا. عادل بادشاہ ہے، لیکن وہ کس سے لیتا ہے؟ پیغمبر سے لیتا ہے. تو پیغمبر کے خلیفہ ہے. جس طرح حدیث میں آیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ حدیث لوگ بہت رٹا لگا کے سناتے ہیں، سنو میں بھی سناؤں گا. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء. سیاست انبیاء کا کام ہے، آ گیا نا. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی ولا نبی بعدی. پورے حدیث نہیں سناتے لوگ. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انتظامی امور کی نگرانی بھی انبیاء کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، انتظامی امور کی نگرانی بھی کون کرتے تھے؟ انبیاء. سیاسی امور، انتظامی امور، کہ ان کی سوسائٹی سماج متفق متحد رہے، حقوق محفوظ رہے، کسی دوسرے کے حقوق کو ہڑپ نہ کیا جائے، کہ بندہ درندہ بن کے اور دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کرے. پیغمبر حقوق کی حفاظت کرتا تھا. کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، جب بھی کوئی نبی اللہ کو پیارا ہوتا، وفات پاتا، تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، جو بھی چلا جاتا دوسرا آتا. ولا نبی بعدی، اور میرے بعد نبی نہیں ہے. تو پھر اور نہیں سناتے. ولا نبی بعدی وَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ وَهُمْ كَثِيرٌ، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، نظام خلافت ہوگی، اور یہ نظام خلافت بہت دیر تک چلے گی. تو نظام خلافت کو اڑا دیا اور ڈیموکریسی کو سیاست انبیاء کہا. یہ تحریک نہیں ہے تو کیا ہے؟
یہ شرعی اصطلاح کو بدلنا ہے. ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کو جمہوریت مت کہنا. ڈیموکریسی کو اکثریت کی حکومت کو، اس کو سیاست اسلامیہ مت کہنا. یہ تم جو ہے گندگی کو گلاب جامن کہتے ہو. یہ شرعی اصطلاحات بدلنا ہے. جمہوریت بعد میں مسلمانوں کی اصطلاح بن چکی ہے، بعد میں، اول نہیں تھی، بعد میں مسلمانوں کی اصطلاح بن چکی تھی. ایک کی فقہی اصطلاح کہ جس میں بڑے بڑے علماء ایک طرف ہو اور ایک عالم دوسرے طرف ہو، تو اس کو کہتے تھے کہ عند جمہور العلماء. تو یہ حق کے معلوم کرنے کا اور حق کی تائید کا ایک طریقہ تھا کہ اکثر علماء کوئی بات کہیں اجتہاد میں تو وہ جو صحیح رہے گا، تو یہ حق کی تائید کے لیے تھا. ٹھیک ہے. بعد میں شخصی حکومتوں کے مقابلے میں اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلہ میں، ڈکٹیٹرشپ بدماشی کے مقابلہ میں، شخصی حکومت شہنشاہیت ایمپیریلزم کے مقابلے میں مسلمانوں نے اور فرانس نے ایک اصطلاح نکالی، جمہوریت. جمہوریت یعنی عوام کے حقوق کا مسئلہ، عواموں کے حقوق کا مسئلہ. کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ ڈیرا ڈالتا ہے، خزانے پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، معدنیات پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، ملک کے سارے جو ہے درآمدات برآمدات پر اس کا کیا ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے. وہ کس کو ایک نوالا دیتا ہے، کس کو دو نوالے دیتا ہے، باقی وہ سارے پر قبضہ ڈالتا ہے. یہ کیا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلہ میں جمہوریت لائی گئی. جمہوریت لفظ کہ عوام کے حقوق اور عوام کے حفاظت کا مسئلہ، یہ لفظ لائی گئی. یہ لفظ یہ مولانا سندھی نے بھی استعمال کیا ہے، یہ لفظ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی استعمال کیا ہے، یہ لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی جگہ نقل کیا گیا ہے کہ عوام عوام عوام. اب عوام کے حقوق اسلام میں ہے یا ڈیموکریسی میں ہے؟ ڈیموکریسی میں کدھر ہے؟ وہ تو دی سسٹم آف گورنمنٹ فار دا پیپل اینڈ آر دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. لیکن انگلش میں الاسلام نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا. یہ اصل ہے الپیپل. بعض غنڈوں کی حکومت بعض غنڈوں کی مفادات کے لیے عوام کے گردنوں پر، تو یہ ادھر الپیپل نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ عوام کی حکومت ہے. عوام کی کدھر حکومت ہے؟ عوام غریب تو چکی کے پاٹ پہ پیستے ہیں. عوام کی کدھر حکومت ہے؟ تو یہ لفظ جو تھا جمہوریت، یہ اسلامی لفظ تھا، تو انہوں نے لا کے ڈیموکریسی پہ چسپا کر دیا تاکہ اس کفر کو لوگوں پہ آسانی کے ساتھ لاگو کیا جائے. یحرفون الکلمہ، آسانی کے ساتھ. یہ میں نہیں بولتا، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مسلم شریف کے درس میں بولا ہے. ہمارا ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ ڈیموکراسی خالص کفر، یہ مسلمانوں پر نافذ نہیں کر سکتے تھے، تو ڈیموکراسی کے لفظ کو ہٹا کے جمہوریت کا لفظ رکھا کہ مسلمان اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے. بہرحال یکون بعدی خلفاء، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے. میرے جانشین، جو کام میں کرتا ہوں وہ کام وہ کریں گے، جو میں کرتا ہوں وہ کریں گے. اور پیغمبر جو کرتا تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا. پیغمبر جو کرتا تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے.
تو اللہ پیغمبروں کو دے گا، پیغمبر عوام پر نافذ کرے گا، تو عوام اللہ کی حکومت کو نافذ کریں گے۔ مطلب خلافت کی کیا نکلی؟ آسان لفظوں میں بتاؤ، آسان لفظوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے فرش پر عرش کا نظام نافذ کرنے والا ہوں۔ اب بھی میرے خیال میں تعبیر سمجھتے ہیں، میں زمین کے فرش پر عرش کا نظام نافذ کرنے والا پیدا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا مقام کہ فرش پر عرش کا نمائندہ بن کے بھیج رہا ہوں انسان کو، اور اس کو کیا بنایا؟ جنات کا خلیفہ بنایا، ایک دوسرے کے بعد آنے والا بچے پیدا کرنے والا بنایا۔ اتنا بڑا مقام ہے انسان کا کہ میں زمین پر، زمین کے فرش پر عرش کے حکومت کا نمائندہ بھیج رہا ہوں۔ اس کی مثال، آسان مثال، یہ ہندوستان پہلے جو تھی تو ادھر کس کی حکومت تھی؟ برطانیہ کی۔ کس کی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ ڈرتے کیوں ہو یار کہ آپ نہیں، چھوڑو یہ بات۔ برطانیہ کی کیا تھی؟ حکومت تھی۔ اللہ اللہ، تو ادھر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا وائسرائے ہند۔ وائسرائے اسکول میں کسی نے پڑھا ہوگا، وائسرائے۔ اس وائسرائے ہند کو برطانیہ سے آرڈر آ جاتا تھا تار کہ یہ حکم نافذ کرو، تو وہ حکم نافذ کرتا تھا۔ یعنی یہ خود مختار بادشاہ نہیں ہوتا تھا، یہ برطانیہ ملک الزبتھ کے اندر ہوتا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ تو ادھر کی حکومت کا پابند تھا۔ اگر وقتی طور پر حکم لیٹ ہو جاتا تھا تو اس کو اختیار ہوتا کہ تم اپنی طرف سے ایک فیصلہ کیا کرو، کیونکہ خامخواہ بادشاہ ہو، لیکن موقع پر اس کو تار بھیجا جاتا تھا اور حکم بھیجا جاتا تھا۔ یہی مثال انسان کی۔ انسان زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ رب العزت پیغامات بھیجتا تھا پیغمبروں کو، اگر وقتی طور پر وہی لیٹ ہو جاتی تھی تو پیغمبر کو اختیار تھا کہ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کرے۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو رہے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس پر رد آئے گا، جیسے اسارہ بدر۔ اگر باقی رکھنا مقصود ہو تو باقی رکھا جائے گا، اگر باقی رکھنا مقصود ہو نہیں ہے تو بس منسوخ کیا جائے گا۔ سمجھ آئے؟ دوسری مثال وہ ایسی ہے کہ اللہ نے، مثال نہیں ہے بس سبق ہے، کہ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں برا 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 اوپر آسمانوں میں حکومت ہے۔ آسمانوں میں اللہ کی کیا تھی؟ حکومت ہے، اب بھی ہے، ازلی حکومت ہے۔ میں اس حکومت کی جو آسمانوں میں ہے، اس حکومت کی ایک شاخ، ٹھیک ہے نا، ایک شاخ اپنی حکومت کو اس کائنات کے ایک چھوٹے سے صوبے، صوبہ ارض، صوبہ زمین، صوبہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس زمین میں اس حکومت کے فوٹو کھینچتا ہوں کہ اس حکومت کا عکس نیچے آ جائے، اس حکومت کا عکس نیچے آ جائے، فوٹو نیچے آ جائے۔ تو اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ ایک صوبہ ہے، صوبہ زمین، اس میں اپنی حکومت کو ظاہر کرتا ہوں، اور اس کے لیے منتخب کیا ایک مخلوق کو کیا منتخب کیا، جس کا نام ہے حضرت انسان۔ کیا ہے؟ حضرت انسان۔ اب دیکھو اللہ تعالی نے اس حکومت کو مختصر انداز سے امانت سے تعبیر کیا
عبادت سے تعبیر کیا، خلافت سے تعبیر، یہ حکومت ہے۔ اور کئی کئی جگہ اس کی مختصر تشریح بھی آئی ہے، حدیثوں میں خازن میں اس کی تشریح ہے۔ اس حکومت کو اور اس امانت کو اللہ رب العزت نے زمینوں کے سامنے رکھا کہ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ آسمانوں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، وہ سب بے اعتبار حال عاجز ہو گئے کہ ہم میں ہی استعداد ہو۔ جب انسان کے سامنے پیش کیا تو انسان نے انا لہا کہا کہ میرا استعداد اس کے ساتھ موافق ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، موافق ہے۔ دیکھو